اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے غیر محرم کے پاس تنہائی میں جانا جائز ہے کہ نہیں۔ دیکھو، بے حیائی کو آج عام کر دیا گیا ہے۔ آفرین ہے ان ماں باپ پر جو سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اپنے بچوں کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں اور یہ بھول گئے کہ قیامت کے دن ان سے اس اولاد کے بارے میں سوال ہوگا۔ نبی پاک صاحب الولاق تاجدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدیث کے مطابق کہ حیا کیا ہے؟ ایمان کا حصہ ہے۔ ہماری بہنوں اور بھائیوں، یاد رکھو کہ ہر وہ کام اور ہر وہ چیز جو آپ کے بے حیائی اور زنا کی طرف لے جانے میں مدد کرتی ہے، اس سے کیا کرو؟ اپنے آپ کو بچاؤ۔ فحاش تصویریں ہو گئیں یا فحاش ڈرامے ہو گئے یا فحاش فلمیں ہو گئے یا اس طرح فحاش گانے ہو گئے، فحاش قسم کی کہانیاں اور فحاش ڈائجسٹ پڑھنا، غیر محرم کو دیکھنا، تنگ یا باریک پتلے یا چھوٹے کپڑے پہننا ہے، یہ کیا ہے؟ بے پردگی، یعنی غیر محرم سے پردہ نہ کرنا، اور نہ محرم کے لیے بناؤ سنگار کرنا، نہ محرم سے تنہائی میں ملنا یا نہ محرم کے ساتھ تنہا سفر کرنا یا نہ محرم سے باتیں کرنا یا نہ محرم کو چھونا، یہ سب بے حیائی اور زنا کے راستے ہیں، اور ان سب کاموں میں اسلام ہم کو منع کرتا ہے۔ جیسے کہ قرآن میں ہے کہ یہ بے حیائی کے جتنے بھی طریقے ہیں ان کے پاس بھی مت جاؤ، خواہ وہ اعلانیہ ہو خواہ وہ پوشیدہ ہو۔ سورہ انعام آیت نمبر 151 ہے یہ۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ خبردار، زنا کے قریب بھی نہ پٹکنا، کیونکہ وہ بڑی بے حیائی اور بہت ہی بری راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ گنہگار سمیت ہم سب مسلمان عالم کو حیا اور پاک دامنی کا خیال رکھنے اور بے پردگی سے بچنے کی سعادت نصیب فرماتے ہوئے عین صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زنا کے کئی طریقے ہیں، جیسے ایک میں آپ کو بتاتا ہوں، اس پر اگر آپ عمل کرو گے تو انشاءاللہ بہت سے برائی سے بچ سکو گے۔ آپ نہ محرم کو نہ دیکھیں، نظر کا زنا ہوگا۔ اب نہ محرم کو دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ نظر کا زنا ہوگا۔ آپ کی آنکھیں، آپ کے دل اور آپ کے دماغ کو بھی آلودہ کر دیں گے۔ آپ کی سوچ آہستہ آہستہ خراب ہو جائے گی۔ پھر آپ گناہ کو آپ کا گناہ کیا لگے گا؟ آپ کو گناہ نارمل لگے گا۔ فتنے کو پہلے سائٹ پر ہی روک لے، اور یعنی فتنے کو پہلے ہی سٹیپ پر روک لے، قابو کر لے، بہت فائدہ ہوگا۔ نہ آپ کسی غیر محرم کو دیکھیں، نہ کوئی آپ کو اچھا لگے، نہ آپ کے دل میں بے سکونی پیدا ہو، نہ آپ آنکھوں کا زنا کریں، نہ آپ مزید گناہوں میں پڑیں۔ آپ خود پاک صاف رہیں، اپنی نظر کو جھکا کر رکھیں، اسی میں حیا ہے، اور حیا میں ہی سب سے زیادہ کیا ہے؟ خوبصورتی ہے۔ خود کو بچائیں اور برے کاموں سے آپ خود بے حیا رہیں گے تو آپ کو زوج بھی با حیا ملے گا انشاءاللہ، اور زوجہ بھی بے حیا نہیں ہوگا، با حیا ہوگا۔ ایک بار نظر حرام دیکھنے کی عادت ہو جائے تو یہ بہت سے غلط کاموں کی طرف لے جاتی ہے، اور ایک بار نظر جھکانے کی عادت ہو جائے تو حرام دیکھنا تو دور کی بات، ایسے ماحول میں ہی جانا عذاب لگتا ہے جہاں نظر کی حفاظت کرنا مشکل ہو۔ باقی آپ لوگ کالج یونیورسٹی میں دیکھتے ہوں گے کہ آس پاس کتنے غیر محرم ہیں، ان سے بچنا ہی آپ کا کام ہے۔ یہ جہاد بن نفس ہے جو سب سے بڑا جہاد ہے۔ آپ کا دل حرام کی طرف جانا چاہے مگر آپ اسے روکیں اور کنٹرول کریں تو یہی جہاد ہے۔ آنکھوں کی حفاظت بہت ضروری ہے، کیونکہ جو آپ دیکھیں گے اس کا اثر ہی آپ پر پڑے گا، اور اگر اللہ کی حرام کردہ چیزیں دیکھیں گے تو لازمی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نظروں کی حفاظت کرنے والا بنائے اور دوسری برائیوں سے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ بچائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔